فرفروئی جہاں میں۔ آج 19ویں آیت سورہ بقرہ کی 19ویں آیت کی تلاوت ہونی ہے انشاءاللہ۔ 18 آیتوں کی تلاوت ہو چکی۔ اس سے قبل جو پچھلے ہفتے والی تفسیر تھی وہ ایک مسل پر جا کر ختم ہوئی تھی۔ قرآن کریم نے ایک مثال بیان کی تھی۔ جنگل میں ایک شخص ہے جس نے آگ جلائی، پھر آگ بجھ گئی، منافقین کی۔ آگے چل کر ایک اور مثال ہے، ایک دوسری مثل بیان کی گئی ہے اگلی آیت یعنی 19ویں آیت میں۔ قرآن کریم میں جا بجا مثالیں ملتی ہیں اور بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں ان مثالوں میں۔ یہ مثال بھی منافقین کے بارے میں ہے اور یہ منافقین سے متعلق آخری آیت ہے اس زمرے کی۔ اس کے بعد پھر کفار کا، بنی اسرائیل وغیرہ کا ذکر شروع ہونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا ان کی مثال ان بارش والوں کی ہے کہ آسمان سے بارش اتری جس میں تاریکی ہے، فیہ ظلمات جس میں بہت زیادہ تاریکی ہے، ورعد اور بجلی ہے، وبرق اور اس کی چمک ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونستے ہیں، من الصواعق اس بجلی سے بچنے کے لیے، حذر الموت موت کے خوف سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب اسے میں پہلے سمجھا دوں۔ یہ دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کی بیان کی۔ دوسری مثال میں یوں فرماتا ہے کہ فرض کرو آسمان سے بارش ہو رہی ہے اور رات کے وقت جب بارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا۔ رات میں تو ایسے ہی اندھیرا ہوتا ہے اور اگر بارش ہونے لگے تو اندھیرا اور بڑھ جائے گا۔ تو بہت زیادہ تاریکی ہو، آسمان سے بارش ہو رہی ہو، بہت زیادہ تاریکی ہو، او کصیب من السماء فیہ ظلمات بہت زیادہ تاریکی ہو، ورعد اور اس میں بادل کی گرج ہو، وبرق اور بجلی کی چمک ہو۔ تو ایسی حالت میں ایک آدمی رات کے اندھیرے میں کہیں ہو اور سخت بارش ہو رہی ہو اور بارش کی وجہ سے بہت زیادہ اندھیرا ہو جائے، بادل الگ گرج رہا ہو، بجلی الگ چمک رہی ہو، تو ایک آدمی کی حالت کیسی ہوگی؟ بہت پریشان ہو جائے گا۔ رات کا اندھیرا، موسلا دھار بارش، بادل کا گرجنا الگ، بجلی کا چمکنا الگ، تو آدمی بچنے کے لیے کیا کرے گا؟ بجلی سے چمکنے کے لیے آنکھیں بند کرے گا، بادل کی گرج سے بچنے کے لیے کان بند کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق، بادل کی کڑک سے بچنے کے لیے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، حذر الموت موت کے خوف سے، جبکہ اللہ انہیں گھیرے ہوئے۔ تو یہ مثل جو ہے یہ منافقوں کے لیے بیان کی گئی۔ منافق کی اس میں کس طور پہ سیٹ ہو رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ سخت اندھیرا، بارش، سخت اندھیرا اور اس میں بجلی کی کڑک اور بادل کی جو گرج ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت، اپنی نشانیاں
اور قرآن کی دلیلوں سے تشبیہ دی۔ یہ جو منافقین تھے یہ مسلمان بنے یا کافر بنے اس میں پریشان تھے، تو کبھی اپنے آپ کو مسلمان کہے ظاہر میں جا کر مسلمانوں کے سامنے، اور اپنے لوگوں کے بیچ میں رہیں تو کافر ہیں۔ تو یہ پریشان تھے اپنے آپ میں کہ ہمیں کرنا کیا۔ تو ایک تو خود ہی یہ کنفیوز تھے، اس کے بعد قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو قرآن کی آیتیں کام کیسے کر رہی ہیں ان کے لیے؟ ویسے ہی جیسے بادل کی گرج اور بجلی کی چمک کام کرتی ہے، سنیں تو بوکھلا جائے، کیونکہ قرآن میں وہ تاثیر ہے کہ سننے والا آدمی متاثر ہوئے بغیر ہو رہ نہیں سکتا، تو سنیں تو بوکھلا جائے۔ ایک تو وہ لوگ خود ہی پریشان تھے، کنفیوزڈ تھے اپنے معاملے میں کہ مسلمان ہیں ہونا ہے یا کافر رہنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ بار بار آیتوں کا نازل ہونا، قرآن کا دلیل پیش کرنا، یہ ان کے لیے بادل کی گرج اور بجلی کے چمک سے کم نہیں تھی۔ تو کرتے کیا؟ صحابہ اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے کان میں انگلی ٹھوستے اور نکلتے، ویسے ہی جیسے ایک آدمی بادل کی گرج اور بجلی کی چمک سے بچنے کے لیے کان میں انگلی ڈالتا ہے، تو کان میں انگلی ٹھوس کے پھر جاتے۔ تو ایک آدمی اگر اندھیرے بارش میں پھنس جائے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کرتا، اور وہ اپنا کفر بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر قرآن کی آیت ہم نے بغور سنی تب تو پھر ہمیں اسلام لے آنا پڑے گا، کیونکہ دل پر قرآن کی آیتیں فوراً اثر کرتی ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے کان میں انگلی ڈال رہے تھے، ویسے ہی جیسے ایک آدمی موت سے بچنے کے لیے سخت بارش میں کان میں انگلی ڈالتا۔ تو یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس بارش والوں کی سی ہے، فیہ ظلمات، جو بارش میں پھنس گئے اور اس میں سخت اندھیرا ہے۔ ایسی بارش ہے کہ اس میں سخت اندھیرا، راستہ، اب اندھیرے میں کیا ہوگا؟ راستہ نہیں دکھے گا، قدم بڑھانا کدھر ہے، چلنا کدھر ہے، آگے جائیں یا پیچھے جائیں، دائیں جائیں یا بائیں جائیں۔ تو منافقین ایسے ہی پریشان کنفیوزڈ تھے کہ اسلام کی طرف قدم بڑھائیں یا کفر کی طرف پیچھے ہٹائیں، تو کبھی کہتے ہم مسلمان ہیں، کبھی کہتے ہم کافر ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کی مثال اس بارش میں پھنسے ہوئے لوگوں کی سی ہے جو ایسی بارش میں پھنس گئے جس میں سخت اندھیرا ہے، سخت تاریکی ہے، اب قدم آگے بڑھا نہیں سکتے، پیچھے گھٹانا بھی پریشان کن ہے۔ ورعد، اچھا اب ایسا نہیں ہے کہ صرف سخت بارش ہے، بادل گرج رہا ہے۔ تو اگر بارش ہو رہی ہے تو آدمی آگے جانے میں ڈرے گا، لیکن بادل گرجے اور بجلی چمکے تو وہاں کھڑے رہنے میں بھی ڈر محسوس ہوتا ہے کہ یہیں نہ گر جائے، آگے بڑھنا بھی مشکل، پیچھے جانا بھی مشکل، اور وہاں کھڑا رہنا بھی مشکل، اتنے کنفیوزڈ۔ ورعد، اور بادل کی گرج ہے۔ یہ رعد کے اصل معنی کیا آتے ہیں؟ رعد کے معنی احادیث میں ملتے ہیں فرشتے کی آواز کے۔ صاحب تفسیر جلالین نے فرمایا رعد نام ہے ایک فرشتے کا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل پر معمور کر رکھا ہے۔ جب بارش نازل کرنی ہو وہ فرشتہ بادل کو ہانکتا ہے، بھگاتا ہے۔ مثلا آپ کے بوئسر میں بارش ہونی ہے، باقی اور کہیں نہیں ہونی ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا یا اس فرشتے کو حکم ہوگا، وہ بادل کو ہانک کر بوئسر کے بالکل اوپر جمع کرے گا اور پھر اللہ کے حکم سے بارش ہوگی۔ تو صاحب تفسیر جلالین فرماتے ہیں کہ رعد نام ہے اسی فرشتے کا۔ لیکن ایک دوسری روایت جسے صاحب تفسیر روح البیان نے نقل کی حضرت عبداللہ ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ بعض یہودی حضور کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ رعد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بادل پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو اللہ کے حکم سے بادل کو ہانکتا ہے، تو ہانکنے کی جو آواز نکلتی ہے، جو غصے میں ڈانٹتا ہے بادل کو ادھر چلو ادھر چلو، اسی کا نام رعد ہے۔ اور اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بادل کی کڑک، دھڑام دھڑیم جیسی آواز آتی ہے، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سر پر ہی بادل گرائے گا۔
تو رعد نام ہے یا تو اس فرشتے کا جو بادل کو ہانکتا ہے، یا پھر رعد اس آواز کو کہتے ہیں جو آواز کے فرشتہ بادل کو ہانکتے وقت نکالتا۔ اسی لیے میں نے ترجمہ کیا بادل کی کڑک۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک دم اندھیری بارش میں پھنسے ہیں اور بادل گرج رہا ہے، بادل کی گرج ہے، اس کے بعد وہ برقن، اور بجلی کی چمک بھی ہے۔ صرف بادل نہیں گرج رہا بلکہ بار بار بجلی بھی چمکتی ہے۔ بجلی کا چمکنا کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ وہ فرشتہ جس کا نام رعد ہے، جو بادل پر مامور ہے اللہ کے حکم سے، وہ اس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چابک دے رکھی ہے، اور اس چابک سے وہ بادل کو مارتا ہے، اور مار کر جدھر لے جانا ہو اس طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ چابک جب بادل سے مارتا ہے تو اس کی جو چمک نکلتی ہے اسی کا نام بجلی، جسے ہم بجلی کہتے ہیں۔ وہ برقن، اور بجلی کی چمک ہے، اور وہ چمک کتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر دیکھتے رہیں تو آنکھ کی روشنی چلی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بجلی چمکتے وقت اگر کسی نے ایک دعا اپنی روایت کی ہے، فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لی اور اس کا نقصان ہوا تو نقصان کی بھرپائی مجھ سے کروائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اس روایت کو صاحب تفسیر روح البیان نے یعنی حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کیا۔ دعا ہے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وہو علی کل شیء قدیر۔ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو بجلی کے چمکتے وقت اگر کوئی پڑھ لے گا تو اس بجلی سے اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو اس نقصان کی بھرپائی مجھ سے کروائے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے یہ امید قوی ہے کہ اس دعا کو پڑھ لینے والے کی جان اور اس کا مال بجلی سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس بارش والوں جیسی ان کی مثال ہے جس بارش میں بہت اندھیرا، گھٹا ٹوپ اندھیرا، اور ساتھ ہی بادل کا گرجنا ہے اور بجلی کا چمکنا ہے، یعنی نہ آگے بڑھ پائیں نہ پیچھے ہٹ پائیں نہ وہاں کھڑے رہ پائیں، اتنے پریشان۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، اور بادل کے گرج، بجلی کی چمک سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے کان میں ٹھوستے ہیں۔ الصواعق یہ صاعقۃ کی جمع ہے، اور صاعقہ کہتے ہیں کڑک کو، جو بادل سے آواز آتی جسے کڑک کی آواز ہم کہتے ہیں، بادل کی کڑک۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بادل کی کڑک کے خوف سے آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے کان میں انگلیاں ٹھوستا ہے۔ تو اتنی پریشانیاں ایک آدمی کو لائق ہے، نہ آگے جا پائے نہ پیچھے ہٹ پائے نہ وہاں کھڑا رہ پائے، تو جان بچانے کے لیے انگلیاں ٹھوستا ہے کہ کہیں آواز سے کان کا پردہ نہ پھٹ جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہی کام منافقین کرتے ہیں۔ آ تو گئے اسلام میں، اب آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، آگے بڑھیں گے تو بھائی جنگ میں بھی جانا پڑے گا، وہاں جان بھی دے دینی پڑے گی۔ پیچھے نہیں ہٹ پا رہے ہیں، پیچھے ہٹیں گے تو کلیئر ہو جائے گا مسلمان نہیں ہیں۔ اب وہاں کھڑے بھی نہیں رہ پا رہے ہیں، بڑے مسائل ہیں، کیونکہ کھڑے ہیں تو قرآن سننا پڑتا ہے، اور قرآن کی آیتیں فوراً دل پر اثر کرتی ہے، تو فوراً جیسے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے کان میں انگلی ٹھوس لیتے ہیں۔ مثال سمجھ میں آ گئی؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، بادل کی کڑک سے بچنے کے لیے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوستے ہیں، حذر الموت، موت کے خوف سے کہ کہیں مر نہ جائے۔ یہ منافقین اپنے کفر چھوڑنے کو موت سمجھتے ہیں کہ کہیں آیت اثر نہ کر جائے اور ہم سچے مسلمان نہ ہو جائیں، تو ان کے لیے اپنا کفر چھوڑنا موت کے درجے کا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین،
اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ نکلیں گے تو نہیں، اللہ گھیرے ہوئے۔ کیسے گھیرے ہوئے ہے؟ بالعلم والقدرتی، اللہ کے علم سے کہیں باہر نہیں جا سکتے، اللہ کی قدرت سے کہیں باہر نہیں جا سکتے۔ وہ کتنا بھاگیں گے؟ 2 4 10 سال موت آئے گی پھر آ جائیں گے ٹھکانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ محیط بالکافرین، اللہ ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، بھاگ نہیں سکتے کہیں، بس اسی ایک دائرے میں، ایک محدود دائرہ ہے، وہیں پہ سرگرداں گھومیں گے۔ کبھی کافر کہیں گے خود کو، کبھی مسلمان کہیں گے، کبھی آگے جائیں گے، کبھی پیچھے جائیں گے، یہ سب کریں گے، بھاگ نہیں سکتے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے۔ بجلی کی چمک کیسی ہے کہ اگر وہ غور سے دیکھیں تو آنکھوں کی روشنی چلی جائے۔ جیسے آج بھی ہوتا ہے، بجلی اگر زوردار چمکتی ہے تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی دیکھنے کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، جس بادل اور بارش میں گھرے ہوئے ہیں، اس کی بجلی اتنی تیز ہے کہ کچھ بعید نہیں کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لی جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں کی بصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصارت چھین لی، نہیں، انہیں ان کی حالت پہ چھوڑا، لیکن ان کے اعمال ایسے تھے کہ ان کی بینائی چھین لی جاتی، ان کے اعمال ایسے تھے کہ ان کی قوت سماعت، سننے کی طاقت چھین لی جاتی، لیکن پھر بھی اللہ نے انہیں ڈھیل دیا۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، ابھی وہ مثال ہی چل رہی ہے۔ تو اب ایک آدمی بارش میں گھرا ہے، اندھیری بارش، بادل الگ گرج رہا ہے، بجلی الگ چمک رہی ہے، تو اسی بجلی کے چمکنے اور بادل کے گرجنے کے دوران 2 4 10 سیکنڈ کے لیے روشنی بھی ہوتی ہے نا۔ جب بجلی چمکتی ہے تو ایک اچانک سے روشنی آتی، تو آدمی پھنس جائے تو کوشش کرتا ہے اس روشنی میں نکلنے کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے اس میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پہ اندھیرا چھاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ یہ تو اس بارش والے کی مثال ہے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ انہیں جب فائدے کا سودا دکھتا تو آگے بڑھتے، مال غنیمت، جنگ ہوئی، مسلمان جنگ جیت کر آئے، مال غنیمت کی تقسیم ہونی ہے، ارے ہم مسلمان دوڑے دوڑے نکلے۔ تو جہاں تھوڑی روشنی دکھی چل پڑے آگے کی طرف۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جیسے اندھیرا چھایا ٹھہر گئے، یعنی جہاں مصیبت کی گھڑی آئی، تکلیف کی گھڑی آئی، پریشانی اٹھانے کی گھڑی آئی، اسلام کے لیے کچھ کرنے کی گھڑی آئی، پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ منافقین ہیں، اسی بارش والے کی طرح۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی انہیں روشنی ملی اس میں چل پڑے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھایا تو رک گئے۔ یہ وہ منافقین ہیں، جب فائدے کا سودا دکھا آگے نکل لیے، اور جہاں نقصان دکھا پیچھے قدم ہٹانا شروع کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ضرور لے جائے ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو۔ ان کے اس جرم کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو انہیں اندھا بہرا کر دے، اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت اور بصارت کو لے جائے، یعنی انہیں اندھا اور بہرا کر دے، لیکن وہی اللہ انہیں ڈھیل دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ
سب کچھ کر سکتا ہے، چاہے جب چاہے انہیں اندھا کر دے، جب چاہے انہیں بہرا کر دے، جب چاہے انہیں گونگا کر دے۔ لیکن جب وہ لوگ چال چل رہے ہیں تو ڈھیل دی جا رہی ہے، اچھے سے چلو، پھر دیکھنا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ ہر کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیت پر تھوڑا رکنا چاہوں گا۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ممکن چیز کر سکتا ہے۔ تین طرح کی چیزیں ہو سکتی ہے، ممکن، واجب، محال۔ واجب اللہ کی خود کی ذات، ہمیشہ اس کا ہونا واجب ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کچھ واجب نہیں۔ ایک اللہ کی ذات واجب ہے، تو وہ واجب نہیں کر، واجب پر قدرت نہیں ہوتی۔ واجب پر قدرت نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرح کوئی خدا نہیں بنا سکتا، تو واجب نہیں ہے اس کی قدرت کے تحت، اور محال بھی نہیں ہے۔ محال جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عیب دار ہونا، نعوذ باللہ جھوٹ بولنا، یا کوئی دوسری برائی کسی بھی طرح کی، تو جو چیز اللہ کی ذات کو عیب دار کر سکتی ہے وہ محال ہے، اور محال بھی اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہے۔ کچھ بیچارے مولاناؤں نے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے نعوذ باللہ کہا کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اور دلیل میں کیا کہتے ہیں؟ جب ہم جھوٹ بول سکتے تو اللہ کیوں نہیں بول سکتا؟ بھئی تم اپنا تقابل اللہ کی ذات سے کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عیب کا پایا جانا محال ہے، امپاسبل ہے، سبحان ہے وہ۔ اللہ نے قرآن میں جا بجا اپنے آپ کو سبحان فرمایا۔ سبحان کا مطلب وہی ہے جو ظاہری باطنی تمام عیبوں سے پاک ہو۔ تو کسی بھی عیب کا پایا جانا اللہ کی ذات میں محال ہے، امپاسبل ہے، چاہے وہ عیب چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو۔ تو اس طرح کی دلیلیں انسان کے خبط الحواسی کی دلیل ہے۔ جب آدمی بوڑا جائے، پاگل ہو جائے تو اس طرح کی بات کرتا ہے۔ بہت سے مولاناؤں نے کیا، کتابیں موجود ہیں ان کی جس میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، نعوذ باللہ چوری بھی کر سکتا ہے۔ کر ہی نہیں سکتا، ہمارا جو اسلامی عقیدہ ہے، جن کا ہیں اور بھی لوگ جن کے اپنے اپنے عقیدے ہیں، جو اپنے خداؤں اور بھگوانوں کو چور بھی گھوشت کرتے ہیں، وہ ان کا مسئلہ۔ ہمارا خدا ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے عیب ہونا تو دور کی بات، عیب کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی ذات کے لیے خوبیاں لازم ہے، صرف اور صرف خوبیوں کا حامل ہے وہ، دور دور تک عیب کا کوئی تصور نہیں ہے اس کی ذات میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء اصل میں شاء سے بنا ہے، عربی میں شاء کا مطلب ہے چاہنا، چاہا، تو ترجمہ ہوگا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر وہ کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور اللہ اپنے لیے صرف خوبیاں چاہتا ہے۔ عیب چاہنا اس کی ذات کے لائق ہی نہیں ہے، لہذا اس طرح کی آیتوں سے اگر کوئی حوالے دیتا ہے تو غلط دیتا ہے۔ یہاں تک منافقین کا ذکر ختم ہوا، اب یہاں سے کافروں کا ذکر، اور خاص پر پھر کافروں کفار مکہ کا ذکر اور بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو پوجو اپنے اس رب کو، عبادت کرو اپنے اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور انہیں پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ
خاص طور پر مفسرین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس میں ناس سے مراد ہے کفار مکہ. تو یہ آیت کفار مکہ کے حق میں نازل ہوئی. تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اے کفار مکہ، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. وہ رب کی عبادت تو کرتے تھے، ساتھ میں لات کی، عزا کی، حبل کی، بے شمار خدا مانتے تھے وہ. جیسے آج بھی قومیں ہیں جن کے خداؤں کی گنتی نہیں ہے، بولے 30 کروڑ خدا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اے کفار مکہ، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے یعنی تمہارے باپ، دادا، پردادا اور ان سے پہلے والوں کو پیدا کیا. اور عبادت کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ایک دوسری تفسیر ہے کہ ناس سے مراد یہاں عام لوگ ہیں، کفار بھی، مومنین بھی اور منافقین بھی. تب ترجمہ یہ ہوگا اے کافروں ایمان لے آؤ اپنے رب پر، اے منافقوں سچے دل سے ایمان لاؤ، اور اے مسلمانوں عبادت کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے لوگو پوجو اپنے اس رب کو جس نے تمہیں پیدا کیا. اصل میں پہلا جملہ جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، تو سوال ہو سکتا ہے کیوں عبادت کریں؟ کیوں عبادت کریں؟ وائی؟ ریزن کیا ہے؟ بھائی ہر کام کے لیے ریزن چاہیے. اب کسی کے سامنے ہم کسی کی بارگاہ میں سر جھکائیں، ریزن کیا ہے؟ تو فرماتا ہے ریزن ربکم الذی خلقکم، جو تمہاری پرورش کرنے والا ہے اور جس نے تمہیں پیدا کیا. ریزن یہ ہے اس رب کو پوجنے کی کہ اس نے تمہیں پیدا بھی کیا اور وہ تمہاری پرورش بھی کرتا ہے. تمہیں ایک پانی کے قطرے سے اس نے وجود بخشا، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھا، کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام کیا، سانس لینے کا انتظام کیا، تمہارے سمٹنے، سکڑنے اور پھیلنے کا اس جگہ پر، اس تنگ جگہ پر انتظام کیا. اور پھر جب تم دنیا میں آئے تو اس نے تمہیں ہر پل اس نے تمہاری تربیت فرمائی، تمہاری پرورش کے لیے تمہارے ماں باپ کے دل میں اس نے محبت ڈالی، اتنی محبت ڈالی کہ وہ اپنا لقمہ تمہیں کھلانے لگے. تو اللہ فرماتا ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو ریزن عبادت کرنے کا یہ ہے کہ اس نے تمہیں بنایا ہے. آج دنیا میں کوئی تم پر ایک چھوٹا سا احسان کر دے تو زندگی بھر اس کے سامنے سر جھکا کر چلتے ہو کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے میری فلاں ضرورت پوری کی ہے، میری فلاں ضرورت پہ کھڑا تھا. تو سوچو جس نے آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، دماغ دیا، دل دیا، صحیح سالم جسم عطا کیا، بولنے کی طاقت عطا فرمائی، ماں باپ بنائے پیار کرنے کے لیے، بھائی بہن بیوی شوہر رشتہ دار پورا قبیلہ دیا، زمین آسمان چاند سورج، کتنا کچھ نہیں بنایا تمہارے لیے. تو سوچو اس کا کتنا احسان ہوگا. وہ صرف ایک ہوا آکسیجن روک لے تو تم جی نہیں سکتے، سانس کہاں سے لوگے؟ وہ تمہاری دھڑکن روک لے تب بھی نہیں جی سکتے، تمہارے کڈنی فنکشن کو بند کر دے تب بھی نہیں جی سکتے، برین ورک روک دے جب بھی نہیں جی سکتے. ہر چیز تمہارے لیے اتنی لازم بنائی ہے اس نے. تو سوچو وہ عبادت کا حقدار نہیں تو پھر کون ہوگا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو پوجا کرو اپنے اس رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں بنایا، بے غرض بنایا، تمہیں بنانے سے کوئی غرض نہیں اسے. تم عبادت کرو تب بھی اسے فرق نہیں پڑے گا، نہیں کرو تب بھی اسے فرق نہیں پڑے گا. بے غرض، بے لوث، اس کا کوئی فائدہ تم سے جڑا ہوا نہیں ہے. والذین من قبلکم، اور انہیں بھی بنایا جو تم سے پہلے تھے، تمہارے باپ دادا وغیرہ وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام تک، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ.
جب تم اپنے رب کی پوجا کرنے لگو گے تو پرہیزگاری آئے گی، اور جب پرہیزگار ہو جاؤ گے تب بھی تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تم جہنم سے بچو گے، جنت کے مستحق بنو گے۔ تو یہ جو عبادت کرو گے یہ بھی تمہارے ہی کام کی چیز ہے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے تمہاری عبادت سے؟ کروڑوں لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیا بگڑا اس کا؟ کروڑوں لوگ کروڑوں خدا کو پوجتے ہیں، کیا بگڑا اس کا؟ اس کی بادشاہی میں کمی آ گئی، اس کی قدرت میں کمی آ گئی؟ نعوذ باللہ، کچھ بھی نہیں۔ تو عبادت کرو اس لیے کہ تم پرہیزگار بنو، اس لیے نہیں کہ تمہاری عبادت سے اللہ کا کوئی فائدہ ہوگا، نعوذ باللہ، یا تمہاری عبادت نہ کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، اس لیے کرو، یہ امید رکھتے ہوئے کہ تمہاری عبادت تمہارے دل کو صاف و شفاف کرے گی، اور پھر یہ دل گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور جب گناہ نہیں کرو گے تو اللہ کے قہر و غضب سے بچو گے، اللہ کے قرب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قرب جسے جنت کہتے ہیں وہاں تمہیں جگہ ملے گی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو پوجا کرو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بنایا، والذین من قبلکم، اور انہیں بنایا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، اور عبادت اس لیے کرو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو دو باتیں اس میں سمجھ میں آتی ہے، ایک تو تمہاری عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت اس ارادے سے کرنا کہ وہ عبادت تمہارے دل پر اثر کرے۔ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں آیا، نیت باندھی، کھڑے ہوئے، 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت 10 رکعت پڑھے، چلے گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز نمازیوں کو بے حیائی سے اور گناہ سے روکتی ہے۔ کتنا نمازی آج بے حیائی سے رکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرہیزگار بننے کے لیے نماز نہیں پڑھتا۔ غور کریں، بس پڑھ لے رہے ہیں، مسجد قریب میں نہیں جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ پڑھ لے رہے ہیں، کچھ نیکیاں ہو جائیں گی؟ نہیں، لعلکم تتقون، اس ارادے سے نماز پڑھو کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، اس خیال سے نماز پڑھنا۔ تم روزے اس ارادے سے رکھو کہ روزوں کے صدقے میں اللہ تمہیں تقوی عطا فرمائے، تمہیں پرہیزگاری عطا کرے۔ کوئی بھی نیکی صرف پرہیزگاری کے لیے کرنا، دکھاوے کے لیے، فارمیلٹی کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے مت کرنا۔ تو قرآن کی اس آیت کا یہ ٹکڑا لعلکم تتقون 2 بڑی باتیں ہمیں بتاتا ہے۔ ایک تو عبادت یہ سوچ کر مت کرنا کہ تمہاری عبادت سے اللہ کا کوئی بھلا ہوگا، نعوذ باللہ، تمہارا اپنا فائدہ، اور دوسری بات یہ ہے عبادت خلوص سے کرنا تاکہ اس کا اثر تمہارے دل پر نظر آئے اور تم پرہیزگار بن جاؤ۔ انشاءاللہ اگلی تفسیر اب اگلے ہفتے کریں۔